دیکھیں ولایت علی صرف علی ولی اللہ پڑھنا نہیں ہے، علی ولی اللہ تو کوئی بھی پڑھ دے گا. ولایت علی ہے علی کی مطلقہ حکمرانی کا نام. آپ کو علی کو معبود حقیقی، مسجود حقیقی، حاکم حقیقی مان کر علی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے تو آپ ولایت پر قائم ہو، ورنہ آپ کا ولایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا علی حاکم ہے، علی رازق ہے، علی مالک ہے، علی مسجود ہے، علی ہی سب کچھ ہے. جو علی کے علاوہ کسی کو بھی مانتا ہے وہ ولایت سے باہر ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، مگر وہ ولایت والا نہیں ہے. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی باطل حکومت کا حصہ نہیں ہوتا. جو ولایت والا ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ سیاسی جماعت کا حصہ بنتے ہو تو آپ کسی نہ کسی کو اپنا ولی مان لیتے ہو، اسی کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو ووٹ ڈال کر. تو جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی مجتہد کو نہیں مانتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی جعلی پیر بابا کو نہیں مانتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی جعلی ذاکر کی تقلید نہیں کرتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ کسی سیاسی رہنما کی تقلید نہیں کرتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ سقیفہ والوں کو اچھا نہیں کہتا. جو ولایت والا ہوتا ہے وہ عمر پہ بھی لعنت کرتا ہے، ابو بکر پہ بھی لعنت کرتا ہے، عثمان پہ بھی لعنت کرتا ہے. دیکھیں یہ تبرہ بھی تو جو ہے معصومین نے سکھایا ہمیں کیا پتا، ہمیں تو معصومین نے بتایا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تبرہ کرنا صحیح بات نہیں ہے اور تبرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ ہر معصوم نے نام لے لے کے تبرہ کیا. آئے میرے سامنے، میں کتابیں دکھاتا ہوں آپ، اور کس کس انداز میں تبرہ کیا ہے وہ اگر میں بیان کر دوں تو پھر اور پریشانی ہو جائے. مولا امام زین العابدین جل شانہ کی تاریخ بھی ہے، انہی کا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولا امام زین العابدین جل شانہ نے فرمایا عمر اور ابو بکر خارج از اسلام تھے اور ان کے ماننے والے بھی خارج از اسلام ہیں. اب سوچ لو کافر کون ہے. نہیں نا، یہ کافر کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. جس کو صاحب قرآن کافر کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. لکھتے رہو دیواروں پہ کافر کافر، تمہاری تو تقدیروں میں لکھ دیجیے گا کافر ہو. اور اگر ہم جناب سیدہ کی دعا سے تخلیق ہوئے ہیں، اگر ہم مخلوق سیدہ ہیں تو ہم پر اوجب ہے کہ ہم سیدہ کے دشمنوں پر تبرہ کریں، سیدہ کے دشمنوں کو نہ چھپائیں. سلمان نے کبھی سیدہ کے دشمنوں کو چھپایا نہیں تھا. ابو ذر کا تو قصور ہی یہی تھا. جناب ابو ذر کا قصور ہی یہی تھا کہ وہ عثمان پہ تبرہ کرتے تھے سر میدان. تو عثمان نے ریگستان میں اٹھا کے ان کو بھیج دیا تھا. تو معصومین کے اصحاب نے، حقیقی شیعوں نے کبھی بھی تبرہ سے دوری اختیار نہیں کی. اس لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ تبرہ بری بات ہے یا تبرہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں اتحاد بین المسلمین کے سب حامی ہم بھی ہیں. جو ان کے مذہب میں وہ کریں، جو ہمارے مذہب میں وہ ہم کریں. یہ ہے اتحاد بین المسلمین، ٹھیک ہے نا. جو اہل سنت ہے ان کا کام ہے سنت رسول پہ عمل کرنا. ان کے مذہب میں تبرہ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں تبرہ ہے تو ہم تبرہ کریں گے. ہم مذہب نہیں چھوڑ سکتے. ہم کسی کو ایسے گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں. ہم وہ تبرہ کر رہے ہیں جو ہمیں ائمہ معصومین نے سکھایا ہے. مولا امام جعفر صادق جل شانہ نے جو فقہ جعفریہ میں ڈال دیا، جس کو فقہ جعفریہ کا حصہ بنا دیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے. تبرہ کو فقہ جعفریہ میں امام جعفر صادق جل شانہ میں شامل کیا. تو ہم پہ تو تبرہ اوجب ہے کرنا، مگر اگلوں پہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں تبرہ نہیں ہے. تو کسی کی دل آزاری والی بات نہیں ہے. سب کو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کا حق ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے. اور اگر مقدس ہستیوں کی بات ہے تو جس زمانے میں میرے اوپر کیس چل رہا تھا، میں کورٹوں میں تھا، تو ایک جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کی مقدس ہستی کا احترام واجب ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو. تو میں نے کہا کہ پھر تو پاکستان کی ہر قصائی پر جو ہے نا توہین رسالت کا کیس بننا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں کی مقدس ہستی ہے گائے، اس کو کاٹ کاٹ کے آپ لوگ یہاں پر جو اس کا خون بہا رہے ہیں، یہ بھی تو توہین ہے. اگر ہر مذہب کی مقدس ہستی کی بات ہے تو گائے بھی مقدس ہستی ہے. اور ہستیوں کا، کسی بھی ہستی کا احترام زور زبردستی کے تحت نہیں کرایا جاتا، جعلی قانون بنا کے نہیں کرایا جاتا. ہستی اس قابل ہو کر اس کا احترام کیا جائے. ہستی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کا احترام ہو. ڈنڈے کے زور پہ کسی کا احترام نہیں ہوتا. آپ بازار میں احترام کرائیں گے، وہ گھر جا کے پھر گالیاں بکے گا.
ہستی اس قابل ہونی چاہیے, کردار اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کا احترام ہو. تو اسلام میں جس کا کردار اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. صلوات پڑھیں.